عاشورہ کا دن بہت مقدس ہے، متبرک ہے، کائنات کے تاریخی یادگار ترین واقعات، بڑے بڑے واقعات سے سجا ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے احادیث شریفہ میں اور متقدمین کے تاریخ لکھنے والی عظیم ہستیوں کی کتابوں میں عاشورہ کے دن جو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، جو مستند ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عاشورہ کا دن 10ویں محرم الحرام کیسے کائنات کے تاریخی اور یادگار واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ اس میں سے صرف چند ایک آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ 10ویں محرم الحرام وہی تاریخ ہے، وہی دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ جب عاشورہ کا دن تھا، اللہ تعالیٰ عرش و کرسی کو بنایا تو بھی عاشورہ کا دن تھا، اور لوح و قلم جیسی چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ کے دن ہی پیدا کیا۔ دنیا چمک جس سے چمکتی دھمکتی ہے، چاند اور سورج، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ کے یادگار ترین اور مقدس ترین دن پیدا کیا ہے۔ ستارے بھی اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن پیدا کیے ہیں۔ انسان اس دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی نیک یا بد، اس کے رزلٹ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ دو بڑے ٹھکانے بنا دیے ہیں۔ اس جنت اور دوزخ کو بھی اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن ہی پیدا کیا ہے۔ تو یہ عاشورہ کے دن ایسے کائنات کے تاریخی واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظہور ملائے ہیں۔ یہ دنیا منڈی، آسمان اور زمین بنے تو اس میں پہلی مرتبہ اللہ کی رحمت یعنی بارش نازل ہوئی تو بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب سیدنا آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی تو وہ بھی دن عاشورہ کا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کا پتلا بنا کر روح پھونکنے کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا تو وہ دن بھی عاشورہ کا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی خطا میں 250 برس تک سیدنا آدم علیہ السلام روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رونے کو پسند کر کے جب ان کی توبہ کو قبول کیا تو وہ بھی دن عاشورہ کا تھا۔ حاضرین محترم، یہ دنیا بننے کے بعد ایک مرتبہ پوری طرح ملیہ میٹ ہو گئی تھی، پوری طرح طوفان سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ سیدنا نوح نجی اللہ علیہ الصلوۃ والتحیات کے طوفان کا واقعہ قرآن میں بھی ذکر ہے۔ طوفان نوح کا بھی جو واقعہ ہوا تھا وہ بھی عاشورہ کے دن ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب اس طوفان سے نجات دلائی تب بھی عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا سے آسمان پر اٹھا لیا، وہ بھی عاشورہ کے دن۔ اور ایک اولو العزم نبی سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے برسا برس مرض میں مبتلا رکھا، ایسے اذیت ناک مرض میں کہ اس کے صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا دیدار کرایا حضرت ایوب علیہ السلام کو، اور اس کے بعد اس سے جو شفا دلائی تو وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ حاضرین محترم، دنیا سمجھتی ہے لاک ڈاؤن سے تھوڑا آپ ہم گزرے ہیں، تھوڑا سریقہ، وہ تھوڑا سریقہ جو گزرے پریشان ہو گئی پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ رہا۔ گھروں تک محدود ہو گئے، شہروں تک محدود ہو گئے، محلوں تک محدود ہو گئے، لیکن ایک لاک ڈاؤن ایسا رہا جس کی دنیا مثال پیش نہیں کر سکتی۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مچھلی نگلنی تھی، مچھلی کے پیٹ میں آپ کئی دن تک رہے، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سلامت زندہ مچھلی سے نکالا تو وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، انبیاؤں کے بعد بڑا اونچا مرتبہ ہے۔ اللہ نے بڑی بڑی آزمائشوں سے آپ کو گزارا، بڑے بڑے امتحانوں کے بدلے میں آپ کو بلند ترین درجوں سے نوازا ہے۔ اس وقت آپ کو آگ میں جھونک دیا گیا، وہ آگ جو کئی دنوں سے دہکائی جا رہی تھی، کئی دنوں سے بھڑکائی جا رہی تھی ایک انسان کو جلانے کے لیے، اور لمحے بھر میں وہ گلزار ہو گئی اللہ کے حکم سے، تو وہ دن بھی عاشورہ کا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے مشہور نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلند درجہ عطا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے یعنی اپنے بیٹے کے بچھڑ جانے پر غم زدہ ہو گئے، اتنا رویا کہ آپ کی بینائی چلی گئی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ملے، اور اس کے بعد آپ کو جو بینائی ملی، دوبارہ بینائی ملی، تو وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، یعنی 10ویں محرم الحرام۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک ایسے نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت، دولت، خوبصورتی سب کچھ دیا ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے مرحلوں سے گزارا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ اس نبی کی بولی بھی لگائی گئی
बेचा भी गया, खरीदा भी गया, और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के 40वें हिस्से को 2.5% खूबसूरती को अल्लाह ने दुनिया में फैलाया है। उस नबी को भी उन्हीं के अपने मेंदर अल्लाती भाइयों ने दुश्मनी निकालने के लिए कुएं में डाल दिया था। अल्लाह ताला ने उस कुएं से जब निकाला, वो भी आशुरा का दिन था, 10वीं मुहर्रम था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जिक्र खैर से कुरान पाक भरा पड़ा है। आजमाइश एक खत्म नहीं होती, उससे बड़ी आजमाइश आपका पीछा करती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दौर में सबसे बड़ी आजमाइश थी फिरौन, जो हुकूमत, दौलत, सरवत में इकता था, पूरी दुनिया में उसकी हुकूमत थी, जुल्म पर जुल्म कर रहा था। अल्लाह तबारक तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम को फिरौन और उसके जालिमों से जब नजात दिलाई, छुटकारा दिलाया, वो भी आशुरा का दिन था, 10वीं मुहर्रमुल हराम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक तआला की जनाब अक़दस में मग़फ़िरत करते रहे, तो अल्लाह ताला बहुत देर के बाद उनकी मग़फ़िरत और तौबा को कबूल किया, तो वो भी आशुरा का दिन था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेमिसाल सल्तनत, हुकूमत, दौलत दी थी, और अल्लाह ताला ने सारे जानदारों की बोली हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता की थी। उस नबी को जब सल्तनत और दौलत दी गई थी, हुकूमत दी गई थी, वो भी आशुरा का दिन था। तारीख इंसानियत की एक ऐसी हस्ती जो बगैर बाप के पैदा हुई, हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक तआला ने अपने फजल करम से, अपने हुक्म से बिन बाप के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस दिन पैदा किया, वो भी आशुरा का 10वीं मुहर्रमुल हराम का दिन था। और उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया से उठा लिया गया, वो भी आशुरा का दिन था। और क़यामत के करीब उम्मत को हलाकत से बचाने के लिए उम्मत के बिल्कुल आखिरी दौर में हजरत ईसा इब्ने मरियम रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। जब दुनिया पैदा की अल्लाह ने, तो आशुरा का दिन था। और अहादीस के रूह से आता है कि जब ये दुनिया खत्म होगी, यानी क़यामत बर्पा होगी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो वो भी आशुरा का दिन होगा। ये तारीखी वाक़ियात में इसके चंद एक आपके सामने पेश किए गए हैं। और उसके साथ साथ तारीख इस्लाम की एक बड़ी शहादत, सैयदना हुसैन इब्ने अली शहीद करबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ायत रिज़वान की शहादत भी आशुरा के दिन हुई है। इस वजह से ये 10वीं मुहर्रमुल हराम की मुक़द्दस तारीख इन तारीखी और यादगार वाक़ियात की वजह से बहुत ही मुतबर्रिक है, बहुत ही मुक़द्दस है।